میں اب درخواست کرتا ہوں اشتیاق چودھری صاحب سے کہ وہ آئیں اور جو 74 سال آزادی سے آگے کے سفر جو باتیں ہیں جو سارا سلسلہ ہے وہ سنتی رہیں اس پہ بات کریں. بہت شکریہ جاوید آفتاب صاحب اور تنویر خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یقیناً یہ فورم میں ہمیں مختلف سوچیں ملتی ہیں، مختلف ویوز ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اور اسی طرح جب آپ ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں تو سنتے ہیں تو ایک رائے قائم کرتے ہیں. آزادی، اب آزادی کو ہی لے لیں، ہر ایک کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مختلف نظر آئے گی آپ کو، اور جو اب تک کی گفتگو سے بات سامنے آئی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے جیسے اب اگر میرے بچے اسکول جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میرے بچوں کو تو آزادی ہے اسکول جانے کی، تو آزادی تو یہ ہے. لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آزادی ان 2 کروڑ بچوں کی کہاں گئی. جب ایک دیکھتا ہوں دیہڑی دار ایک ریڑھی لگاتا ہے، ریڑھی باندھ شام کو گھر جاتا ہے، 4 دن ریڑھی لگائی اس نے اور بعد میں 3 دن نظر نہیں آیا، میں نے یہ سوچ قائم کی کہ وہ شاید گھر بیٹھ گیا ہے. لیکن اگر مجھے یہ پتا چلا کہ چوتھے دن کارپوریشن والے اس کی ریڑھی کو اٹھا کے لے گئے اور فروٹ بھی اٹھا کے لے گئے اور اس کو تھانے میں بند کر دیا گیا ہے، اور جو 4 دن اس نے کمائی کی تھی وہ اس سے چھین لی گئی، یہ بات پھر وہ ریڑھی والے کی آزادی کہاں گئی؟ میں کہتا ہوں میں یہاں پہ بول سکتا ہوں، مجھے آزادی ہے بولنے کی، لیکن جب میں کسی وڈیرے جگیردار کو دیکھتا ہوں تو اس کے سامنے ایک شخص کو بیٹھنے کی بھی آزادی نہیں ہے، کھڑے ہونے کی تو دور کی بات ہے، وہ آزادی کی ہے. میں دیکھتا ہوں میں مزدور ہوں، ایڈوکیٹ ہوں، سپریم کورٹ میں مزدوری کرتا ہوں. اچھا، یہ مزدور بھی جب کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں بھی بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. ہمیں یہ کہہ کر، کیونکہ اس کو بھی ایکسپلین کرنا ضروری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مزدور وہی ہے جس نے ریڑھی لگائی، ہم سمجھتے ہیں مزدور وہی ہے جس نے ایک بہت سارا 5 من کا وزن سر پہ اٹھایا ہوا ہے وہ مزدور ہے. نہیں، یہ بھی سازش ہے. ہمیں جانچنا ہے اور یہ تفریق کرنی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، خواہ وہ جرنلسٹ ہے، خواہ وہ ٹیچر ہے، خواہ وہ بزنس مین ہے، خواہ وہ مینیجر ہے کسی فرم، جو شخص بھی کام کرتا ہے اس کام کے عوض اس کو اس کا معاوضہ ملتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ مزدور ہے، وہ کام کرنے والا ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ 98% ہم ہیں جنہیں اقتدار سے باہر رکھا ہوا ہے، اور وہ 2% کون ہیں جس پہ جنہوں نے مزدوروں کا استحصال کیا. اس پہ کبھی لمبی بات کریں گے. واپس آتے ہیں موضوع کی طرف. میں دیکھتا ہوں کہ میں مزدوری کرتا ہوں، مجھے مزدوری ملتی ہے تو مجھے آزادی ہے، میری سوچ کہتی ہے کہ میں تو آزاد ہوں. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 6 کروڑ جو مزدور تھے جو فارمل اور انفارمل سیکٹر کے اس کووڈ کے دوران جن کے ساتھ، اور جب مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ 1000 ارب روپیہ، میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کر رہا ہوں، 1000 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز سرمایہ داروں کو دی جاتی ہے، فیکٹری اونر کو دی جاتی ہے، 100 فیکٹریوں کو دی جاتی ہے، لیکن 6 کروڑ مزدور پھر بھی کووڈ میں بیچارہ روٹی کو ترس رہا. تو ان 6 کروڑ مزدوروں کی آزادی کہاں ہے؟ وہ آزادی کس نے سلب کی؟ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا. تو آزادی کو ہمیشہ ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے، انڈیویجویلٹی میں نہیں دیکھا جاتا کہ میرے حالات ٹھیک ہیں تو میں سمجھوں کہ میں آزاد ہوں،
इस कोविड में ही 2.5 करोड़ जो फॉर्मल सेक्टर का था उसकी रोजी छीन लेगी। आप स्कूलों को देखें, स्कूल मालकान माजरत के साथ किसी की दिल आजारी ना हो जो चलाते हैं स्कूल को, वहां पे आधी तनख्वाह टीचर्स को दी गई। जहां पे 20 टीचर्स काम कर रही थी वहां 5 टीचर्स से काम लिया गया और वालिदैन को मजबूर किया गया कि वो पैसे दें। तो उनकी आजादी कहा गई। मेरी तालीम की आजादी, मैं अगर अपने बच्चे की फीस दे रहा हूं, मैं समझता हूं मुझे आजादी है, लेकिन उस माँ का क्या करें जो उस बाप का क्या करें जो अपने बच्चे की फीस अदा नहीं कर सकता, उसकी आजादी कहां? मैं कहता हूं मेरे घर खाना पकता है, मुझे आजादी है, इससे बड़ी और आजादी क्या होगी? लेकिन उस माँ का क्या करे जो अपने बच्चों समेत नहर में कूद जाती है, खुदकशी कर लेती है और किसी के कान पे चुन नहीं लेती। सो आजादी से मुराद, यही आजादी से मुराद ये नहीं है कि एक वतन से दूसरे एक वतन की क्रिएशन हो गई, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। आजादी चले उसको मान लें आजादी, लेकिन फिर भी इस पे इत्तेफाक करना होगा। हम टोटलिटी में जब देखेंगे तो ये कि ये आजादी हमारी अधूरी आजादी है। ठीक है, हमारा मुतालबा था हमें माशी आजादी, समाजी आजादी, मजहबी आजादी की वेव चलती है 1947 से पहले, जो 14 अगस्त 1947 को आई। लेकिन वो आजादी कब मुकम्मल होगी? वो आजादी तब मुकम्मल होगी जब हमें भूख से आजादी मिलेगी, जब हमें नंग से आजादी मिलेगी, जब हमें इस जालिमाना निजाम से आजादी मिलेगी, जब हमें जबर से आजादी मिलेगी। उस वक्त तक, जब तक हमें इन चीजों से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी मुकम्मल नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि अब ये मेरी एक फिक्र है, ये मेरी एक सोच है, आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें। यहां पे माफियास, मैं समझता हूं कि मुझे वोट की आजादी है, लेकिन एक सिंध का जो हारी है, क्या उसे आजादी है वोट की? नहीं आजादी। वैसे तो बहुत सारे माफियाज ने हमारे सामने रुकावटें खड़ी की हैं और हमारी जो मुकम्मल आजादी है उसको रोका हुआ है, लेकिन चंद एक को मैं गिनवाता हूं। जवेद आफ्ताब साहब मेरी तरफ देख रहे हैं कि वक्त कम है, तो मैं सिर्फ इख्तिसार से काम लेते हुए अर्ज करना चाहूँगा कि 7 या 8 माफियाज हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। माफिया नंबर 1 जगीरदार, उसका नाम वडेरा रख लें, उसको सरदार कह लें, जिसके सामने एक टीचर स्कूल नहीं खुल सकता, जिसके इलाके का कोई लड़का अगर पढ़ने जाता है तो वो कहता है तुम्हारा काम बकरियां चुराना है, तुम पढ़ नहीं सकते। और 70% कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी उन जगीरदारों पे मुश्तमिल है। मुझे ये बताएं कि वो असेंबलियों में हम कैसे जाएंगे, पढ़ा लिखा कैसा जाएगा, यहाँ पे जो बैठा हुआ वो कैसे जाएगा? वो 70% कॉन्स्टिट्यूएंसी। माफिया नंबर 2 इस्तेसाली सरमायादार, जो इस कौम का इस्तेसाल कर रहा है। मैंने बताया कि 1000 अरब सिर्फ कोविड में, जब कौम मर रही है और उसमें उसने एक्सट्रैक्ट किया है मुनाफा, वो मुनाफा जो उसने शायद 10 साल में नहीं कमाया था, कोविड में उसने 1000 अरब रुपया कमाया है। माफिया नंबर 3 यहाँ पे नाहल जजस की मैं बात करता हूँ। ये भी करप्शन है। मुझे ये समझ नहीं आती कि 10 लाख रुपया आप जमा करवाएं और 5 करोड़ का आपका प्लाट निकल आए, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। 39 जजेस के सिटिंग और प्रीवियस जजेस के प्लाट निकले इस्लामाबाद में। क्यों कभी किसी गरीब का प्लाट क्यों नहीं निकलता? क्या उसको आजादी, ये क्या आजादी है? वो जो 10 लाख उसने दिए, 5 करोड़ का प्लाट हासिल किया, तो फिर उससे क्या फैसले करेंगे? और उस ब्यूरोक्रेसी ने जिसने चीफ जस्टिस का प्लाट निकाला और अपने ब्यूरोक्रेट्स के 1000 प्लाट्स निकले हैं इस्लामाबाद में। माफिया नंबर 4 ब्यूरोक्रेसी, 3rd मैंने जजेस का बताया, 5 मुल्ला, गला तो घोंट दिया है मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। माफिया नंबर 6 कारपोरेट मीडिया। माजरत के साथ अगर किसी का किसी चैनल, बड़े चैनल से तुम लग गए, ये बड़े सियासतदान, ये छोटे छोटे सियासतदान
جن کو مسیحا کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے. خدا کی عزت کی قسم میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ یونیورسٹی کے لڑکے یہ زیادہ اہلیت رکھتے ہیں ان سے. یہ جو بنے بیٹھتے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے, نہ ایجوکیشن پالیسی پہ بول سکتے ہیں نہ فارن پالیسی پہ بول سکتے ہیں, کیا کوالیفیکیشن ہے ان کی. لیکن ہمیں یہ کارپوریٹ میڈیا مل کے ہماری سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ سندھ میں تیار ہو رہا ہے, وہ تمہارا مسیحا بنے گا, اس کو مسیحا سمجھو, اس کے نعرے لگاؤ. کوئی پنجاب میں کہتا ہے کہ ادھر تیار ہو رہی ہے لیڈرشپ, اب اس کو فالو کرو. کارپوریٹ میڈیا یہ دونوں سیاستدانوں کو یہ پروموٹ کرتا ہے. اور جو اصل سے پولیٹیشین جو, اور ہمارے بچوں کو کیا کہا جاتا ہے, آپ نے نوکری ڈھونڈنی ہے, آپ نے سیاست نہیں کرنی, آپ سیاست کا نام نہ لیں. اور چھٹا مافیا, معذرت کے ساتھ, پھر میں نے پہلے معذرت کر لیا, ہمارا سو کالڈ انٹیلیجنس, ہمارے سو کالڈ بیزمی دانشور جو اپنا قلم بیچتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ گیدڑ کی سوزلہ زندگی میں مزے ہی مزے ہیں, 27 لاکھ تنخواہیں وصول کرتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, نام لینا ہمارا شیوا نہیں, ہمیں ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا. تو پھر جا کے اب اس نہج پہ پہنچے ہیں حالات. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب تک اب ضرورت ہے کہ ہمیں, اور اس پلیٹ فارم سے میں کہوں گا کہ ہمیں اب نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. اس طرح یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کہ آپ چھوٹے چھوٹے پولیٹیشین کو بڑے بڑے مسیحا کے روپ میں پیش کریں. آپ نیل ججز کو ان کرسیوں پر بٹھائیں جو جب فیصلے کرتے ہیں تو 16,000 کے ملازمین کو ملازموں سے فارغ کر دیا جاتا ہے, اور اپنے بلاکوں کے فیصلے کرتے ہیں تو خود اپنے حق میں کرتے ہیں. اس کرپٹ بیوروکریسی کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. جس تھانوں میں غریب آدمی تھانے میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے, اور جو پولیٹیکل ماسٹر کے نوکر چاکر سے بدلنے ہو گئے حالات. مجھے نہیں معلوم کہ نظم بعد میں پڑھنی ہے, پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے.